لیکن جو ہندو اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا ہے اس پر جو تشدد کیا جاتا ہے وہ تو خدا کی پناہ ہے۔ ایسا ہی ایک دلسوز واقعہ گجرات کے رہنے والی لکشمی دیوی نامی عورت کا ہے، جسے سننے والوں کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ اس عورت پر ایسا ظلم ہوا کہ دیکھنے والوں کے دل سینوں میں دہل کے رہ گئے۔ لوگوں کی زبانوں پر استغفر اللہ کا ورد جاری ہو گیا، اور پھر اللہ کی ایسی مدد پہنچی کہ ہندو شرپسندوں کو بھاگنے کا موقع نہ ملا۔ دوستو، لکشمی دیوی گجرات میں رہتی تھی، جو کئی سالوں سے بے اولاد تھی۔ اس نے گجرات کا کوئی مندر ایسا نہیں چھوڑا جہاں اپنی گود ہری کرنے کی پرارتھنا نہ کی ہو۔ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے اس نے ہر وہ عمل کیا جو اسے کوئی بتاتا تھا، لیکن اس کی اولاد کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ آہستہ آہستہ اس کا دل ان بتوں اور پوجا پاٹ سے اچاٹ ہونے لگا۔ ایک بار وہ اپنے گھر میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب اس نے اللہ کے معجزات کے واقعات سنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ مخصوص تھے۔ بسم اللہ کی برکتیں سنی۔ ان میں سے ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو سفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے گورنر کے ہاں مہمان بنے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں یہ آپ کو زہر نہ پلا دیں۔ انہوں نے فرمایا، ذرا وہ زہر میرے پاس لاؤ۔ لوگ زہر لے آئے، انہوں نے وہ زہر ہاتھوں میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر پورا نگل گئے۔ ان پر زہر کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ روایت میں یہ ہے کہ زہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اسے اپنی ہتھیلی پر رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر پی لیا۔ ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بسم اللہ کی برکات سن کر اس عورت کے دل میں اللہ کی باتیں گھر کر گئیں۔ وہ اب ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے لگی اور یہی دعا کرتی کہ اے مسلمانوں کے رب، مجھے بسم اللہ کا کرشمہ دکھا دے۔ ایک بار وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی، تم ایک بانجھ عورت ہو۔ اگر تم حاملہ ہو جاؤ تو کوئی کرشمہ ہی ہوگا، ورنہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ عورت اس بار مایوس نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اسے مسلمانوں کے رب پر اور بسم اللہ کی طاقت پر پورا یقین تھا۔ اس نے بسم اللہ پڑھنا نہیں چھوڑی۔ ایک ماہ بعد اسے اپنی طبیعت میں بدلاؤ سا محسوس ہوا۔ جب وہ لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر اس کے چیک اپ کے بعد اسے حیرت سے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ عورت پورے اعتماد سے مسکرائی کیونکہ اسے بسم اللہ پر پختہ یقین تھا۔ یہ خبر جب اس نے اپنے شوہر کو سنائی تو اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس عورت کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا کیونکہ اس کا دل اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دے چکا تھا۔ اس لیے زبان سے کلمہ حق پڑھنے میں اس نے دیر نہیں لگائی۔ وہ اپنے شوہر سے چھپ چھپ کر نماز پڑھنے لگی۔ ایک بار اس کا شوہر جلد گھر آ گیا۔ اسے یوں نماز میں مشغول دیکھا تو حیران رہ گیا۔ لکشمی دیوی نے اپنے شوہر کو اعتماد میں لیا اور ساری حقیقت بتا دی۔ یہ سب سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر تمہاری سچائی کا پتہ چل گیا تو برادری والے تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ تم کیوں بے دین ہو رہی ہو اور مجھے بھی بے دین ہونے کا کہہ رہی ہو؟ بسم اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، میرا اس پر کوئی یقین نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ عورت جائے نماز پر رو رو کر اپنے شوہر کی ہدایت کی دعا کرتی۔ ایک بار وہ عورت آٹا گوندھ رہی تھی کہ اس نے اپنی سونے کی انگوٹھی اتار کر سائڈ پر رکھ دی اور پھر وہیں بھول گئی۔ وہ انگوٹھی اس کے شوہر کو مل گئی۔ اس نے اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا یقین اللہ اور دین اسلام سے ڈگمگا جائے۔ اس نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی اور اگلے روز اپنی بیوی سے کہنے لگا، تمہاری سونے کی انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ مجھے دو، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس کا شوہر چاہتا تھا کہ اس کا بسم اللہ پر جو یقین ہے اسے وہ ختم کر دے۔ وہ انگوٹھی وہ دریا میں پھینک چکا تھا، اس لیے مطمئن تھا کہ اس کی بیوی کو وہ انگوٹھی نہیں ملے گی، لیکن اس کی بیوی وہ انگوٹھی لے آئی۔ وہ شخص بے حد حیران ہوا تھا۔ وہ عورت بتانے لگی کہ یہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی، لیکن پھر اس نے بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اس عورت کی پڑوسن اسے ثابت فرائی مچھلی دے کر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اس مچھلی کو بیچ سے کاٹا تو انگوٹھی اس کے اندر سے مل گئی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے پورا یقین تھا کہ بسم اللہ میں بہت طاقت ہے۔ اب تو اس کے شوہر کا بھی اس بات پر یقین پختہ ہو گیا۔ وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ چند ماہ بعد ہی ان کے گھر بیٹی نے جنم لیا۔ لیکن جب اس عورت نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھا اور اس کے شوہر نے بیٹی کے کان میں اذان دی تو اس کی برادری والوں نے ایک قیامت برپا کر دی۔ اس عورت کو اس نازک حالت میں بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے پیٹ پر زور سے ضربیں لگانے لگے کہ وہ بلبلا اٹھی۔
اس کے شوہر کو بھی مار مار کر زخمی کر دیا کہ وہ کلمہ حق چھوڑ دے، لیکن نہ تو اس لکشمی نامی عورت جس نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام فاطمہ رکھ لیا تھا وہ دین اسلام سے پیچھے ہٹی، اور نہ ہی اس کا شوہر۔ اس کی برادری والوں نے ہر بار آزما لیا، انہیں بھوکا پیاسا رکھا، مارا پیٹا، لیکن ان کی زبان پر بسم اللہ ہی نکلتا تھا۔ جب ہندوؤں کے سارے حربے ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک ایسی صفاقی کے بارے میں سوچا کہ دیکھنے والوں کی روح تک لرز گئی۔ انہوں نے ایک بڑا کڑھایا رکھا اور اس میں تیل ڈال کر گرم کر لیا، پھر فاطمہ سے اس کی چند دن کی بیٹی کو چھین لیا جو کہ اس عورت کو ترس ترس کر ملی تھی۔ فاطمہ تڑپ سی گئی، خود پر ہر جبر سہ لیا تھا، لیکن جان سے پیاری بیٹی کے لیے دل ماہی بے آب کی طرح سے مچلا تھا۔ ہندو پنڈت نے کہا کہ یا تو وہ دین اسلام سے پھر جائے یا پھر اپنی بیٹی کو جلتے تیل میں خاک ہوتا دیکھے۔ اس عورت نے بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا، کہنے لگی، اللہ اپنے بندوں سے وہ آزمائش کبھی نہیں لیتا جس کی اس کے بندے استطاعت نہیں رکھتے۔ اس پنڈت نے تمسخرانہ مسکرا کر دیکھا اور اس بچی کو تیل میں پھینکنے لگا۔ تبھی اس عورت نے آنکھیں بند کیں اور بآواز بلند بسم اللہ پڑھنے لگی۔ عین اسی وقت آسمان پر دو گھوڑے نمودار ہوئے جو بجلی کی تیزی سے زمین کی جانب بڑھے اور اس بچی کو اس پنڈت سے چھین کر اس کی ماں کی گود میں دے دیا، اور پھر وہ گرم تیل کا برتن ہوا میں اٹھا اور اس پنڈت کے اوپر گر گیا۔ وہ پنڈت بلبلا اٹھا اور وہیں تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں کے منہ سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور ہندو استغفار پڑھنے لگے۔ وہ گھوڑے اب غائب ہو چکے تھے۔ تمام ہندو اس پنڈت کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ پنڈت مر گیا۔ وہاں موجود ہندوؤں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا اور پورا مجمع بسم اللہ کی کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کی ایسے ہی مدد کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بے شک وہ ذات ہر چیز پر قادر ہے۔